تو مصر سے ایک شخص آیا، بخاری کے الفاظ ہیں، اس نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ یہ بتائیے کہ عثمان جو ہیں یہ غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں نہیں تھے موجود، صحیح کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت عثمان جو ہیں غزوہ احد میں بھی بھاگ گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ایسا ہی ہے کہ عثمان احد میں بھاگ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی عثمان کوئی نہیں تھا؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کوئی نہیں تھا۔ اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ اس نے نعرہ اس لیے لگایا کہ بھئی حضرت عثمان کا چونکہ وہ مخالف تھا، 3 غلطیاں ہائی لائٹ کی اور عبداللہ بن عمر نے وہ سرٹیفائی بھی کر دیا اس کو۔ اب وہ جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے کہا ادھر آ، تو نے پھکی بھی دھیان آ، تو نے کہا بدر، تو بدر میں عثمان اس لیے نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کے عقد میں تھی اور وہ بیمار تھی۔ نبی علیہ السلام نے خود اجازت دی تھی کہ تم ان کی تیمارداری کرو، اور مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان کو حصہ دیا گیا تھا، ان کو بدری شمار کیا گیا تھا۔ حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جو بدری نہ ہوتے ہوئے بھی بدری ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی اجازت سے۔ پہلا مسئلہ حل ہو گیا۔ ان کا تو نے کہا کہ جی احد میں بھاگ گئے تھے، تو ان کا ہاں احد میں بھاگ گئے تھے، لیکن قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 155 153 یہ پڑھ کے دیکھ، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ ان کو معاف کر چکا تھا۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو انہوں بہت ہی تکلیف ہے۔ اور کہا رہا صلح حدیبیہ، تو اس موقع پہ تو عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت عثمان کو جب بھیجا گیا تو بخاری میں آتا ہے کہ ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی کہ وہ تو انہوں نے مار دیا ان کو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے آئے اور آپ نے بیعت اس کے اوپر لی کہ ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں۔ اس کے اوپر تو بیعت ہوئی تھی اور حضرت عثمان موجود نہیں تھے، تو نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ بلند کر کے کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس کی بیعت بھی لیتا ہوں۔